محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے ہے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ اگر مجھے کوئی یہودی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے دیکھو اللہ کا دشمن ہے، اپنی کتاب پڑھوانا چاہتا ہے، تو تھوڑا مولوی ممبر نے چڑھ کے اندر قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے یہ کسی اور چکر میں ہی ہے۔ یہ مسلمان کے لبادے میں ایک دشمن اسلام کا کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ قرآن تو کم از کم 4 دفعہ ایک سورت میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ میرے بھائی، قرآن مجید فرقان حمید ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت اس کے شروع میں فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ کتاب اس کی سچائی میں، اس کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، انسانوں کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، یعنی کہ اس قرآن کو سمجھنا پڑھنا آسان ہے۔ لیکن یہ مفتی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے، جو کہہ رکھے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صاحب کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جن علماء نے محنت کر کے قرآن کے ترجمے کیے ہیں مختلف زبانوں میں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، وہ لوگوں کی آسانی کے لیے کیے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، تو قرآن کی جو تفسیر ہے، ترجمے ہیں، وہ پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ ترجمے کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ویسے تو ہم قرآن کا متن پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کا ہمیں ثواب تو ملے گا، ایک ایک لفظ کے، حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن ہمیں کیا پیغام دے رکھا ہے، کیا کہتا ہے۔ یہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، جس کے اوپر مفتی صاحب نے فتویٰ لگا دیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی مفت کے مفتی اور مولوی ہیں، یہ ان کا ایک مشن ہے، پراپوگنڈا ہے قرآن کے خلاف، کہ نوجوان نسل نہ قرآن پڑھے، نہ ان کو قرآن کی سمجھ آئے۔ ہمارے جو روزی روٹی کے ذریعے ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں۔ اگر انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کی ان کو سمجھ آ گئی، تو پھر تو یہ ہماری جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں، جو ہماری جہالت ہے، مختلف گروہوں میں، فرقوں میں عوام کو تقسیم کیا ہوا ہے، یہ چیزیں تو ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ ان کی ایک سازش ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یونیورسٹی کے، کالجوں کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو قرآن اور حدیث سے دور رکھا جائے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ تبلیغی جماعت والے محلے محلے
गांव गांव हर मस्जिद में फ़ज़ाइल माल उठा के फिर रखे होते हैं, वही पढ़ कर सुना रहे होते हैं लोगों को। उसी के अंदर ही वो जो मन घड़त किस्से कहानियाँ लिखे हैं वो आवाम को उन्हीं तक ही महदूद रखा हुआ है। कभी आप किसी तबलीगी जमात वाले को नहीं देखेंगे कि वो किसी मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ रहा हो, कुरान की किसी एक आयत का तर्जमा और तफसीर उसने बयान की हो। सिर्फ आज आके फ़ज़ाइल अमाल को इन लोगों ने कुरान का दर्जा दिया हुआ है और फ़ज़ाइल अमाल पढ़ रखे हैं। इसी तरह ही दूसरे जो लोग हैं उनका भी यही हाल है। जो बरेलवी हजरात हैं वो भी कहते हैं कि आप कुरान पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। वो अल्लाह के बंदो, कुरान ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता रहनुमाई है, ज़ाब्ता हदायत है। आप कहते हो, अल्लाह कहता है मैंने इसको हदायत के लिए बनाया है। मुफ्ती कहता है कुरान पढ़ने से इंसान गुमराह हो जाता है। और ये तालिब इल्मों के लिए है। अगर तालिब इल्मों के लिए है, तालिब इल्म तो जिस मदरसे में पढ़ रहा है, कुरान की तलीम हासिल कर रहा है, वो तो अपने उस्ताद के मुदर्रस के सामने बैठकर उसका तर्जमा पढ़ रहा है। ये तर्जमा तो उन लोगों के लिए किया गया है कि जो कुरान का तर्जमा डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, वो उर्दू तर्जमा पढ़ें, उसको समझे। तो अगर ये गुमराही है तो फिर मौलाना साहब, मुफ्ती साहब इसके ऊपर पाबंदी लगाएं, अदालत में केस करें कि ये जो हमारे बड़े तर्जमा कर गए हैं इसको बंद किया जाए। ये तो गुमराही फैला रखे हैं, इस तरह गुमराही फैल रखी है। और आगे जो इसको छापने वाले हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। बरकैफ कुरान का तर्जमा पढ़ने से गुमराही नहीं फैलती। गुमराही तुम्हारे अंदर आ चुकी है, तुम्हारे दिमागों में बैठ चुकी है। तुम्हें हदायत की ज़रूरत है। तुम्हें ज़रूरत है कि अपना दिमाग साफ करो, इसको वसी करो और लोगों को कुरान की तरफ लेकर आओ। लोग तो पहले ही कुरान नहीं पढ़ते, साल हर साल कपड़ों में वो बंद करके हम घरों में रख देते हैं। कभी साल बाद रमज़ान आया तो उसको खोल के देख लिया, वरना पढ़ा रहता है, कोई पढ़ता ही नहीं है। तो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं उसके ऊपर मुफ्ती का फतवा आ गया कि ये लोग गुमराह हो जाते हैं तर्जमे वाला कुरान पढ़ने से, लिहाजा अपने आप ना पढ़ें। अगर पढ़ना है तो किसी आलम के पास जाके पढ़ें। किसके पास इतना टाइम है को मदरसे में दाखिला ले और आलम के पास बैठ कर पढ़े। ये लोगों की सानी के लिए तर्जमा किया गया है। लोग सानी के साथ तर्जमा पढ़ें और कुरान को समझें। और उससे अगला स्टेप जो है वो कुरान की तफसीर है, उसको पढ़कर मज़ीद जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो खुदारा मुफ्ती साहब इस अवाम को कुरान से दूर ना करें। अल्लाह आपको भी हदायत नसीब फरमाए और हम सब को।